نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دنوں سے میرے چند ساتھیوں کی گزارش تھی کہ آپ اپنے بیانات میں اصلاحی واقعات کو پیش کریں، لہذا میں اپنی چند آنے والی ویڈیوز کے اندر اصلاحی واقعات کو پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اہل خانہ شدید فاقے میں مبتلا ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے عالم میں کسی مزدوری کی تلاش میں نکلے تاکہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ شہر کے باہر نکلے تو وہاں پر آپ کا گزر ایک عورت پر ہوا جو کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک بڑے ڈول کے عوض ایک کھجور دینے پر راضی ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق 20 ڈول پانی کے اس کے حوض تک پہنچائے اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کی پانی پہ دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے 20 ڈول نکالنے کے عوض 20 کھجوریں حاصل کر لی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ 20 کھجوروں کو لے کر جب واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو راستے میں سرور کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے حال و احوال کے بارے میں پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کے متعلق دریافت کیا جو کہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بات بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ مبارک کو دیکھا تو وہ انتہائی سرخ اور پھٹے ہوئے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے ہاتھوں میں نشانات کس وجہ سے ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میں نے رسی سے پانی کے ڈول نکالے تھے وہ رسی انتہائی سخت اور کھردری تھی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ انتہائی سرخ ہے اور اس کا ماس پھٹ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر بوسہ دیا اور اپنے چہرے انور پر پھیرا اور فرمایا، تلک یدن بارکہ اللہ، یہ ہاتھ تو انتہائی برکتوں والے ہاتھ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو کمائی ہے یہ کمائی بھی بڑی برکتوں والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی مزید اہمیت بتلانے کے لیے ارشاد فرمایا، یا علی اعطی تمر منہا اتداوی بہا، کہ اے علی یہ جو آپ کے پاس کھجوریں ہیں ان کھجوروں میں سے ایک کھجور مجھے بھی دے دیں تاکہ میں بھی اس سے فیض یاب ہو سکوں۔ تو کوئی انسان جو اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے تو محنت کرنے والا انسان کوئی چھوٹا بندہ نہیں بن جاتا۔ محنت کرنے والے کو تو اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ عظمتوں سے نوازتے ہیں، کیونکہ حلال کی کمائی جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اس روزی کے اندر، رزق حلال کے اندر برکتیں اور عظمتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام یہ اپنے کام کرنے کو اپنے ہاتھوں سے یہ بہت ہی اہمیت دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرنے کو عار نہیں سمجھا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے جو انسان اپنے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کام کے اندر اور اس روزی کے اندر برکتیں عطا کرتے ہیں، لہٰذا محنت میں ہی برکت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔